گناہ کو قبول کر لو، معافی ہو گئی، چلو۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کے لیے جو شرط آئی تھی نماز کو قائم کرو، 2 نبیوں کے لیے آئی ہے، حضرت موسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، پڑھو تو اکیلے میں جا کے پڑھ لو، نہیں، قائم کرو۔ جب نماز قائم کی جائے گی تو حکومت بنائی جائے گی، اور جب حکومت بنائی جائے گی تو شرط پھر اسلامی ہوگی۔ نہیں مولانا صاحب شراب بھی بک جائے، فلانا بھی ہو، برائی بھی ہو، فلانی بھی ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جمہوری اسلامی نہیں ہے۔ جمہوری اسلامی کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اس پابندی ہو، اگر دوسرے ہیں حقوق کسی کے ہیں تکلیف، ان کے حقوق دی جائیں، ان کا عزت کیا جائے۔ لکم دینکم ولی دین، دین تمہارے لیے، اپنا دین کریں، دین کی اپنی کریں، لیکن دین کی پبلسٹی، تبلیغ، دین کی چیزیں اسلام ہی اس کے اندر جائز نہیں۔ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، وہ آپ کو اسلام پہ اعتراض ہے تو ہمارا اسلام ایسی ہے، وہ نہیں کرو اسلام کو قبول۔ اسلام ایسی ہے، جو اسلام میں آئے گا چاہے کوئی بھی ہو ویلکم ہے۔ آپ کو پتہ ہے احکامات اسلام کے، تو اس میں یہ تو جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو ساری چیزوں کو ماننا ہے۔ اب ایک چیز سوسائٹی میں برائی پھیلائے گی، ایک بے حجاب خاتون گھر میں ہے اپنے کسی میں، لیکن سوسائٹی میں بے حجاب گھوم رہی ہے، تو وہ سوسائٹی پہ ظلم کر رہی ہے، کیونکہ اس کی بے حجابی لوگوں کو بے حیائی کی طرف ورغلا رہی ہے۔ ایک کام ایک شخص برا کرے، ایک کام میں خدا نخواستہ برا کروں، فرق ہے دونوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو ممبر پہ بیٹھ گیا آ کر شراب پی رہا ہے، نشے کر رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا ہے، بندروں کو ساتھ بیٹھا، اسلام میں پبلک کہاں ہے؟ بیٹھا دیا۔ تو امام حسین کیا کرتے؟ جو امت سو گئی تھی، ایک شخص کا مسئلہ نہیں تھا، مثلی لا یواجو مسا، میں، امام نے کیا فرمایا؟ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات؟ لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ تو موومنٹ کو سمجھے، امام کے مقصد کو سمجھیں۔ یہ 2 سسٹم پیرالل موو کر رہے ہیں، آئے نبیوں تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، روح اللہ، جب آئے، اب آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ موومنٹ وہاں کیسے ٹکرائی ہے، کیسے ٹکرائی ہے۔ پہلا ٹکراؤ حضرت مریم لے کر آئی ہیں اللہ کے نبی کو، پہلا اعتراض کیا کیا؟ مریم آپ تو بہت پاک دامن تھی، پہلا اعتراض، ٹکراؤ۔ بی بی خاموش۔ قرآن سورہ مریم آپ کو پتہ ہے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، قرآن بتا، بی بی خاموش ہے، خود گہوارے میں بچہ ہے، خود بول رہا ہے، خود بول رہا ہے میں کون ہوں، وہ جواب دے دیا، مگر موومنٹ نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے کون تھے؟ مذہبی لوگ تھے، معبد، جو گھر بنے ہوئے تھے جس میں عبادتیں ہوتی تھیں، خود بی بی بھی اسی جگہ پلی بڑی ہیں، خود ان کو انہی کی ولادت کی منت تھی کہ ان کو وہیں دیا جائے گا، وہیں پر دیا گیا، وہیں پر وہ پلی بڑی، وہیں سب کچھ ہوا۔ وہاں پر گھرانہ کون سا ہے؟ نبیوں کا گھرانہ ہے، سب کچھ ہو، لیکن سامنے آ گیا۔ کون سامنے آیا؟ جن کو دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ جو موومنٹ ہے نا دوسری، یہ موومنٹ سے آتی ہے، سامنے سے لڑتی ہے، جب یہ دیکھتی ہے کہ سامنے سے آئی ہوں تو مجھے پتہ چل گیا ہے دشمن کو کہ میں دوسرا ہوں، کوئی اور ہے، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ جب یہ سامنے سے تھکتے ہیں تو پھر یہ اندر سے آتے ہیں۔ بہت آرام سے، بڑی باریکی سے میں نے آپ کے ذہنوں میں چیزیں ڈالنی ہیں، اگر تو ڈل گئی تو آپ کی قسمت،
نہیں ڈلی تو میں بدقسمت. سامنے سے جو ٹکراؤ کرتے ہیں, یہ موومنٹ کس کی ہے؟ میں بار بار ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ جائیں. موومنٹ کس کی ہے؟ شیطان کی ہے. شیطان خدا سے عہد کر کے نیچے, خدا سے وقت معلوم کی اجازت لے کے نیچے اترا ہے. خود نیچے نہیں اترا, حضرت آدم کو بھی نیچے اتارا. نیچے لے کر آیا, دونوں بیٹوں سے لڑائی شروع کرا دی. حابیل قابیل سسٹم چلتا گیا. رکے گا نہیں کہیں, یہ کہیں نہیں رکے گا, کیونکہ اس سے وقت معلوم تک اجازت ملی ہوئی ہے. اب آپ بولیں گے اللہ نے شیطان کو کیوں اجازت دی؟ بھائی اللہ نہ دیتا, اللہ شیطان ہی نہ بناتا, مولانا صاحب کیا زندگی میں ٹینشن ہے, نہ شیطان ہوتا نہ مشکل ہوتی, تو بھائی پھر جنت کیوں ہوتی, جہنم کیوں ہوتا؟ آزمائش ہوگی تو نتیجہ ملے گا نا, امتحان ہوگا تو ڈگری ملے گی. تو امتحان تو دینا ہے آپ کو, کامیابی تو دینی ہے, اب آپ کی مرضی ہے. اب جب یہ سامنے سے لڑتا رہا, کیونکہ یہ کون تھے؟ یہ پیچھے سے بنی اسرائیل تھی نا, یہ حضرت موسیٰ کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا, حضرت عیسیٰ اسی میں سے ہیں. تو انہوں نے اپنے معبد بنائے ہوئے تھے, عبادت خانے بنائے ہوئے تھے, اپنا پورا سسٹم بنایا ہوا تھا, ساری چیزیں چلی. جب دیکھا کہ وہ یہ تو اللہ کا ایک اور ولی آ گیا اور یہ ہمارے خلاف ہے, سسٹم کے خلاف ہے, جو چیزیں بن جاتی ہیں ایسی ہوتا ہے. وہ بریکٹ میں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, امام یا امام کی شہادت ہوتی ہے. امام کے سب سے بڑے وکیل صحابی کے گھر میں جمع ہوتے ہیں. گفتگو کیا ہوتی ہے کہ وہ امام کے جو بیٹے ہیں امام رضا, اب وہ امام ہے. سب سے بڑے صحابی وکیل امام کے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بھی تو بچے ہیں. انحراف, موومنٹ, خطرہ کہیں پہ بھی ہے. ہاں, امام کے وکیل ہیں, کس لیے, کس چیز کے لیے تھا؟ کچھ لاکھ درہم تھے ان کے پاس. امام کے تھے نا, خمس کے پیسے وجوہات, کچھ لاکھ درہم نے وقت کے امام کو قبول نہیں کیا. کتنا خطرہ ہے, کتنا بڑا آدمی ہوتا ہے, کتنا آدمی لڑتا. موومنٹ ادھر سے آتی ہے, کہیں سے بھی آئے گی. ہاں, شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا. وہاں پر حضرت عیسیٰ کے سامنے آئے, کتنا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ کو, پھر کیا کیا کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا گیا. کس نے چڑھایا؟ کس نے کیا اتنا پورا, کس نے کریٹ کیا سب کہ حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دی؟ تو خدا نے وہ جو شخص جس نے پلاننگ کی تھی اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ کا چہرہ بنا دیا, حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ ہمارے عقیدے کے حساب سے, ان کے بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان میں ہے, آئیں گے انشاءاللہ, ظہور فرمائیں گے, ہمارے آخری امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. درود بھیجتے محمد صلی اللہ. یعنی کس جگہ پر لے گئے؟ امت سیکھنا ہو, امت میں گڑبڑ ہو جائے تو جہاں یہ سامنے سے لڑ کے تھک جاتے ہیں تو پھر یہ اندر سے آتے ہیں, وسوسے پیدا کرتے ہیں, کنفیوژنز کریٹ کرتے ہیں, ہدف سے ہٹانا شروع کرتے ہیں, آپ کے اطراف کے بندوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں. یہی تو کیا. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں یہ جو درد ہے امام کا, وہ کس کی وجہ سے؟ ان لوگوں کا. امام فرماتے ہیں کہ وہ باطل پر رہتے ہوئے متحد ہیں, وہ باطل پہ رہتے ہوئے تم حق پہ رہتے ہوئے بکھرے ہوئے ہو. اور آج کیا ہے ہمارے ساتھ, کیا مسئلہ ہے آج؟ حق پہ ہے نا, سارے ہی حق پر ہیں ماشاءاللہ, ہم سبھی حق پہ ہیں, تو کوئی نہیں ہے ظاہر ہے, امام کے ساتھ ہیں, سب حق پہ ہیں, لیکن سب بکھرے ہوئے ہیں, سب کی اپنی اپنی دکان ہے. کوئی اپنی دکان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے, کوئی نیچے ہو جائے, کوئی اوپر ہو جائے, نہیں بھائی. اب آپ سوچیں اس سچویشن میں امام کا ظہور ہو جائے, انشاءاللہ کہ ہو, کل جمعے کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے, آپ کی ایک با آواز با بلند درود امام کے ظہور کے لیے.
وہ اس سے بدلتا جعفر تیار بیدار ہے. لوگ کہہ رہے مولانا صاحب بہت دیر سے مجلس پڑھ رہے ہیں, ابھی میرا تو قصور نہیں ہے بھائی, جو مجھے ٹائم دیں گے میں ابھی ماشاءاللہ آج انہوں نے اچھے ٹائم پہ مجھے بٹھا دیا ہے. ٹھیک ہے اتنا 12:30 تھوڑا 2-4 منٹ چلتا ہے, لیکن وہ مجبوری ہے کیونکہ بہرحال آپ کے یہاں 9 بجے سے مجلس 9 سے 10 ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ مولانا ایک اور مولانا رضا ادھر آتے ہیں, وہ 10:30, پھر ظاہر ہے بہرحال اتنی دیر کنٹینیو مجلس ہو رہی ہے, ابھی کیا کریں. سلام تو آپ پر ہے کہ آپ سن رہے ہیں ساری مجلسیں ماشاءاللہ سن ہی رہے ہیں, ظاہر ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں, تو بیداری تو آپ کی ہے. اور دور دور سے آواز آ رہی ہے کہ جعفر تیار کی پبلک بیدار ہے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ خوب یہ موومنٹ, یہ بیداری جسے امام تک پہنچنا ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ اچھا اس کے بعد ختم نہیں کیا انہوں نے کام کو کہ حضرت عیسیٰ کو ظاہری طور پر سولی چڑھا دیا, نہیں. حضرت عیسیٰ کے جو پیچھے انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی صحیفے, اس کو بھی تبدیل کر دیا, اس کے اندر بھی تبدیلی لے آیا, اس کے اندر سب آخر تک معاملے کو تبدیل کر دیا. اللہ کا نبی اور اس کو 3 چیزوں میں تقسیم کر دیا, گاڈ, سن, فادر. 3 سلیس جو ہے 3 چیزیں, گاڈ ہے وہی فادر بھی ہے, وہی رول کو سے رول امین سن, تینوں کو ایک ہی بنا دیا. چھوڑتی نہیں ہے موومنٹ. اب یہ سب سسٹم جو تھا نبیوں کا, اور بھی نبی خدا توفیق دے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, یہ موومنٹ چھوڑتی نہیں ہے. نبی نے محنت کی ہے پیچھے, اس کو آخری نبی کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے تو پورا اچرا چاہیے, یہ جو بعد میں ہوا. لیکن کیونکہ اللہ کا نظام ایسا ہے, اللہ نے ایک ایسی چیز کو امت میں انجیکٹ کیا, ایسی چیز کو اتارا کہ قیامت تک جب بھی یہ نیگیٹو یا یہ دوسری موومنٹ آئے گی, یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جو اس موومنٹ کو اکھاڑ دے گا. آخری نبی کو ایک ایسی چیز دی جو باقی نبیوں کو دی, لیکن اس طرح نہیں دی جس طرح آخری نبی کو دی ہے. اور بس میں وہاں لا کے بھی آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جاؤ, کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور ارواح بھی انتظار کر رہی ہیں, ان پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. آخری نبی کو جو چیز دی وہ ایسی تھی اذان محترم کہ وہ نہیں ہوتی تو میں نہیں کہہ رہا, وہ بولے خطیب کے جملے ہیں, میں نہیں کہا, بس میں اشارہ کروں گا, آگے بعد میں بات کریں گے. قرآن میں خدا نے آخری نبی سے فرمایا, بس آج اتنا ہی کافی. کیا فرمایا؟ اے رسول بلغ ما انزل الیک. یہ وہ کام تھا, یہ کام آسان نہیں تھا, یہ کام کو چھوٹا کام, یہ کام فرقے کا نہیں تھا. ہم تو اصل میں کیونکہ ہم یہاں پیدا ہو گئے تو بس ہم لوگ واہ کرتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے سسٹم. صرف سسٹم بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. پوری بشریت کی بقا کا سسٹم ہے یہ, پوری بشریت کی, نہ صرف اس عالم میں, اس عالم میں جب انسان شفٹ ہو رہا ہوگا جہاں پر ہمیشہ اس نے رہنا ہے, اس عالم کی انٹری کا سسٹم ہے یہ. انٹری کا سسٹم, انٹر نہیں ہو سکتے جب تک اس سسٹم سے کنیکٹ نہیں ہو گئے. فرقہ واریت نہیں ہے, بالکل فرقہ کوئی نہیں ہے. بہت تھوڑی سی بات کر کر بڑی چیز کو خراب مت کیا کریں, یاد رکھیں. ایک نیا سسٹم پیدا ہو گیا ہے اور ہم بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, جی فلانا شخص مولا کے فضائل بیان کر رہا ہے. ابے بھائی یہ فضائل میں بچپن سے سن رہا ہوں. یہ جو آپ آج ممبر پہ, ٹی وی پہ, پوڈ کاسٹوں میں, مناظروں میں بیان کرتے ہیں نا مولا کے فضائل, یہ بچہ بچپن سے سن رہا ہے فضائل. ہمارے لیے یہ فضائل نئے نہیں ہیں. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ہمیں ہماری بچپن کی باتیں بنا کر خوش کر رہے ہو. بچپن کی بات آپ کو رابر میں خوش ہو رہے ہیں, واہ جی واہ فلانے نے کیا بات کر دی. بھائی تمہیں آج سمجھ میں آئی ہے,
ہمارے بچے کو تو بچپن سے پتہ تھی یہ بات. سمجھنا ضروری نہیں ہے، عمل کرو، عمل کرو، سمجھو گیم کوئی اور ہے. ہماری پوری طاقت کو ادھر ادھر لگا دیتے ہیں. آپ اور ہم لوگ پتہ نہیں، جب ممبر اپنا کام نہیں کرے گا نا تو پھر یہ تو ہوگا، یہ ہوگا. خود تحلیل کرے. بلغ ما انزل الیک، اے رسول بیان کر دو، تبلیغ کر دو کیا جو ہم نے آپ پر نازل کیا. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، اللہ اکبر. خدا کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے. کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. قرآن کی آیت ہے، نہ کسی مورخ کا جملہ ہے، نہ کسی کی حدیث ہے، کچھ نہیں، قرآن کا جملہ ہے سیدھا. تمام فرقے جانتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام. اسی کام کو دھندلا کرنے کی ساری محنت کی جا رہی ہے. بس یہ دھندلا ہو جائے، یہ نظر نہ آئے. سب صحیح ہے، سب صحیح ہے مولانا صاحب، سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جو آنے والا ہے وہ علی کا وارث ہے. اللہ صلی علی محمد. بہت سارے ایسے جملے ہیں جو سمجھانے میں تو بہت آسان ہے اگر بول دیے جائیں، لیکن ممبر کا تقدس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اور بہت سارے موضوع بھی ایسے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ اپنی پوری انرجی کو اس پہ لگا دیں. آپ مقصد امام حسین پہ رہیں، ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. تو بہرحال میں اشارتاً موضوع آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں تاکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، موومنٹ کو سمجھیں. یہ جملہ ضرور یاد رکھیں، بار بار کوشش کروں گا ہر روز ریپیٹ کروں کہ جب سامنے سے تھک جاتا ہے تو پھر اندر سے آتا ہے. اس کو یاد رکھیں، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. یہی چیز آپ کی آنکھوں کو کھولے گی کہ جب سامنے سے تھک جاتا ہے تو پھر کیسے کرتا ہے. جو چیز پسند ہوتی ہے اس کا نام لے کے آتا ہے. بس ابھی میں اس سے زیادہ آپ کو اور کیا کہوں. میں آپ کو جو چیز پسند ہے، جو چیز دل کے قریب ہے، طریقہ بھی یہی ہے نا. جیسے آپ کو کسی سے کوئی کام کرانا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پسند کیا ہے وہی لے کے چلتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. بچے کو بات منوانی ہو تو ماں باپ بھی کہتے ہیں اچھا بیٹا یہ بھی دے دیں گے، یہ تو کام تو کر لو. دوسری موومنٹ کو ہلکا مت لیں. ہاں آپ کو اندازہ نہیں ہے الہی نظام کتنا بڑا ہے. اس کے مقابلے میں ظلمت اور تاریکی. عزاداروں کس بات میں تم کم ہو.